سوال یہ ہے، کیا دین کو جاننے کے لیے صرف کتاب و سنت کافی ہیں؟ مولانا ابو بکر غازی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ارمغان حق۔ اس میں کسی صاحب نے پوچھا، اہل حدیث حضرات کا یہ کہنا ہے کہ کتاب و سنت اصل ہے، کتاب و سنت میں کوئی بات ثابت ہو جانے کے بعد کسی صحابی و تابعی اور امام کی بات پر توجہ نہیں دی جائے گی۔ ان کی یہ بات بظاہر معقول معلوم ہوتی ہے، آپ نے جس مولانا فرما رہے ہیں جواب میں، آپ نے جس بات کو معقول سمجھا ہے وہی بات نہایت نامعقول ہے۔ بلا شبہ کتاب و سنت اصل ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں اور آپ کو نہ صحابہ کرام سے استغنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے بغیر اپنی زندگی دین کے مسائل حل کر لیں، نہ تابعین اور ائمہ دین اور فقہائے اسلام اور محدثین کرام سے استغنا برت سکتے ہیں ہم لوگ کہ بے پرواہی ان حضرات سے برت دیں۔ کتاب و سنت کا صحیح مفہوم معلوم کرنے کے لیے بہرحال ہمیں ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور ان کے تفقہ اور علم سے ہمیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب ہم صحابہ کرام اور فقہائے اسلام کی رہنمائی کے بغیر اپنے سے کتاب و سنت کا معنی اور مفہوم متعین کریں گے تو بسا اوقات گمراہ ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ دین اور فقہائے اسلام نے دین کو جس طرح سمجھا ہے اور اس کے بارے میں ان کی جو رہنمائی ہے وہی اصل دین ہے۔ کتاب و سنت سے جو مفہوم اور معنی ہم متعین کریں گے وہ دین نہیں کہلائے گا، بلکہ اگر اسلاف سے ہٹ کر ہم نے اپنی عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تو دین کا تماشا بن جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت کے تمام بڑوں نے دین کو اسلاف کے بیان و شرح کی روشنی میں سمجھنے کی عام مسلمین کو تلقین فرمائی ہے کہ دین کے بیان کو جو سمجھا جائے گا وہ اللہ والوں کے بیان اور اس کی تشریح کے ساتھ سمجھا جائے گا۔ اللہ والوں سے مراد بتا دی صحابہ، تابعین، فقہائے کرام، محدثین، ان حضرات کی رہنمائی میں دین کو سمجھا جائے گا۔ ائمہ دین اور فقہائے اسلام اور محدثین کرام نے بھی صحابہ کرام کو دین کے بارے میں اپنا مقتدی مانا ہے، اور انہوں نے کبھی اس کی جرأت نہ کی کہ صحابہ کرام کو دین کے بارے میں معیار قرار نہ دیں، یعنی وہ یہ جرأت نہیں کر پائے کہ ایسا کہہ دیں کہ صحابہ دین میں معیار نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور فقہائے اسلام یہ تمام امت کے وہ افراد ہیں کہ صحیح دین کیا ہے اسے سمجھنے کے لیے ان کی ضرورت ہے، ہم ان کی رہنمائی کے محتاج ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ علم کا پہاڑ تھے، مگر وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو سنت، حدیث، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین وغیرہ ہم سے باخبر نہ ہوگا، تو کتنی چیزیں کہیں، سنت، حدیث، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین، یعنی سیئنگ آف کمپینین آف پروفٹ، اور اسی طرح سے جو کچھ انہوں نے فرمایا ان کے اقوال وغیرہ ہم سے باخبر نہ ہوگا، وہ دین کو صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ اس وجہ سے کہ سلف نے قرآن کی کیا تفسیر کی ہے اور خالص سنت کیا ہے، اس کا علم انہی وجوہ سے ہوگا، انہی کے راستوں سے، انہی کے ذریعے سے پہنچے گا کہ صحیح دین کیا تھا۔ منہاج السنہ جلد 3 صفحہ 71۔ جن لوگوں کو بخاری پڑھنے پڑھانے کا اتفاق ہے انہیں معلوم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام، تابعین، فقہاء و محدثین تمام کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ اب جب ان اقوال کا کوئی وزن ہی نہیں ہے تو امام بخاری ذکر ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اور ان سے شرعی مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ امام بخاری پہلے ایک باب باندھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے، وہ جو اوپر چیپٹر باندھا، باب باندھا، اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے جو چیپٹر قائم کیا۔ پھر اس کی جو دلیل دیتے ہیں اس میں تابعین کو دلیل میں لاتے ہیں اور بزرگان دین کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ اگر ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں تو ان کو نقل کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان سے شرعی مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ اگر ان حضرات کا قول و فعل حجت نہ ہوتا تو امام بخاری کو ان کے اقوال سے استدلال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صرف قرآن کی آیت اور حدیث ذکر کر دیتے، یہ کافی تھا۔ مگر امام بخاری کی وہ بات
نہ سوجھی جو آپ کے ان اہل حدیث حضرات کو سوجھی ہے۔ امام بخاری تو اس فکر کے حامل نہیں ہے جن کا کلام آپ نے نقل کیا ہے کہ آپ کے جو اہل حدیث بھائی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت فجر سے پہلے 2 رکعت عصر کے بعد کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ 2 رکعت فجر سے پہلے 2 رکعت عصر کے بعد کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر صرف حدیثی کو دیکھ کر کسی کو دین سیکھنا ہے تو وہ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھے، مگر امت میں کوئی اس کا قائل نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں صحابہ اکرام سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں تھے انہوں نے جب عصر بعد ان 2 رکعتوں کا معمول بنایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ سختی کری۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے فتاویٰ میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عصر بعد نماز پڑھنے پر سزا دیتے تھے، حالانکہ ایک جماعت کا اس پر عمل رہا۔ ان کی دلیل تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر بعد 2 رکعت نماز پر مداومت کی ہے، حضور نے پڑھی ہے اور اس کو ہمیشہ پڑھا ہے، لیکن چونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور آپ نے فجر اور عصر بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو عصر بعد نماز پڑھتا تھا اس کو سزا دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں یہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے عصر کے بعد 2 رکعتوں کی اپنی خصوصیت فرمایا، یہ کسی نے نہیں نقل کیا کہ حضور نے یہ کہا ہو کہ یہ نماز کیا ہے، میری خصوصیت ہے۔ مگر صحابہ کرام کو اور خصوصاً جو حضور سے بہت محبت اور بہت قریب تھے ان کو یہ معلوم رہا کرتا تھا کہ آپ کا کون سا کام محض اپنے لیے ہے اور کون سا کام تمام امت کے لیے ہے۔ اس لیے ان صحابہ کرام کی رہنمائی کے بغیر صحیح سنت کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دوسری مثال لیجیے، بخاری و مسلم کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے گھوڑے اور اس کے غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بخاری و مسلم میں روایت ہے۔ اس حدیث کا ظاہر مفہوم ہے کہ مسلمان کے پاس کسی طرح کے گھوڑے اور غلام ہوں اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی صرف حدیث کو دیکھے گا تو اس کا یہی مذہب ہونا چاہیے، مگر ظاہر یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی نے حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں سمجھا، کسی نے یہ مطلب ہی نہیں لیا، بلکہ جمہور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اگر یہ گھوڑے اور غلام تجارت کے لیے ہوں گے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، حالانکہ حدیث میں اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے، حدیث میں تو ایک عام بات فرما دی گئی۔ یہ جو قیدیں نکالے گا یہ کوئی بہت ذی علم آدمی ہوگا، صحابہ کے علم کا حامل ہوگا، تابعین میں سے ہوگا، تبع تابعین میں سے ہوگا، خود غیر مقلد عالم علامہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری مرحوم فرماتے ہیں کہ یعنی گھوڑے اور غلام اگر تجارت کے لیے ہوں تو ان کی زکوٰۃ اجماع سے ثابت ہے، یعنی اس پر امت کا اجماع ہے کہ ان کی زکوٰۃ دی جائے، بس اجماع سے حدیث عام کا مفہوم خاص کیا جائے گا۔ یہ جو حدیث عام تھی اس کو کیا کر دیا جائے گا، خاص کر دیا جائے گا۔ کس سے؟ اجماع سے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کی جماعت اور بعد کے ائمہ اگر کسی مسئلے پر متفق ہوتے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ حدیث کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ حدیث کے خلاف نہیں جاتے، وہ تو قرآن اور حدیث کا معنی متعین کرتے ہیں۔ اگر صحابہ اکرام کا دین میں اور دین کی تشریح و توضیح میں کوئی مقام نہیں ہے، صرف اللہ کی کتاب اور سنت ہر شخص کے لیے کافی ہے، تو حضور کا یہ ارشاد معاذ اللہ لغو ہے، بیکار ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو 2 آنے والے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، تم لوگ ان کی پیروی کرو۔ اگر صرف قرآن و سنت کافی ہے، اس کے بعد کسی کی کوئی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا کیا ہوگا؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو آپ مستقل امت کا مقتدی فرما کر ان کی پیروی اور اقتداء کا حکم فرما رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت پر چلنا اور خلفائے راشدین کی سنت پر۔ یہ فرما کر آپ نے تمام خلفائے راشدین کی سنت کو مستقل دین بتلا کر ان کو لازم پکڑنے کا حکم فرمایا۔ اگر خلفائے راشدین کا دین میں کوئی مقام نہیں ہے تو آپ کا یہ ارشاد کیوں ہوتا؟ جن کی نگاہ کتاب و سنت پر ہے، گہری نظر ہے کتاب و سنت پر، وہ خوب سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور مجتہدین اور فقہا کی رہنمائی کے بغیر کتاب و سنت کو سمجھا نہیں جا سکتا۔
اور نہ پورے مکمل دین پر عمل کرنا ممکن ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ دین اور فقہاء کرام کو ساقط قرار دے کر، یعنی بالکل معزول کر دیا جائے دین سے، دین پر ایسا ہی عمل ہوگا جیسا کہ وہ لوگ عمل کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ جب آدمی خودرائی پر آتا ہے اور صرف اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا مزاج کیسا بن جاتا ہے اور اس کی زبان سے کیا کچھ نکلتا ہے، اس کی ایک مثال سنیے۔ مرنے کے بعد مومن اور کافر کی حالت الگ الگ ہوتی ہے۔ نبی اور غیر نبی کی حالت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بھائی وہ نبی ہے، ایک آدمی نبی نہیں ہے، یہ بات مسلم ہے کہ کسی مسلمان کا اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مرنے کے بعد مومن و کافر، مرنے کے بعد نبی اور غیر نبی کی حالت میں فرق ہوگا، یہ بات بالکل متفق علیہ ہے، کسی مسلمان کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی اہل حدیثوں کے بہت بڑے امام ہیں، جب انہوں نے یعنی فرقہ اہل حدیث کے ذہن سے اس مسئلے پر غور کیا، جو ان کا خاص ذہن ہے کہ خالص قرآن و سنت پر غور کیا، اور صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ دین اور فقہاء امت کو بیچ سے نکال کر اس بارے میں سوچا، تو اب ان کی رائے اور سوچ یہ تھی۔ فرماتے ہیں تمام مردے عام اس کے کہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، علم و شعور اور ادراک، سننے، اعمال کے پیش ہونے اور زیارت کرنے والے کے سلام کا جواب دینے میں برابر اور یکساں ہیں۔ حضرات اس میں انبیاء علیہم السلام اور صلحاء کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد جیسا باہر والوں کا برتاؤ نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی کافر کے ساتھ بھی ہوگا، یعنی اگر وہ کافر سے مخاطب ہوگا تو کافر بھی سنے گا، وہ نبی سے مخاطب ہوگا تو نبی بھی سنیں گے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد، اور ایک کافر کے مرنے کے بعد، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو باہر والوں کا برتاؤ ان کے ساتھ ہوگا، یعنی جو دنیا میں موجود ہیں ان کا جو برتاؤ ان کے ساتھ ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں کر رہے۔ ان کی کتاب ہے دلیل الطالب، صفحہ نمبر ہے اس کا 886۔ بھلا بتلائیے کہ مرنے کے بعد کیا کافر کا شعور اور علم اور انبیاء علیہم السلام کا شعور اور علم برابر ہے؟ کیا یہ بات کسی مسلمان کی زبان سے نکل سکتی ہے؟ کیا قبر میں جس طرح انبیاء علیہم السلام سنتے ہیں کافر بھی سننا اسی طرح ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا کسی حدیث کا غیر مقلدین عطا پتہ بتلائیں جس سے اس حقیقت کا پتہ چلتا۔ نواب صاحب مرحوم سے ایسی شدید لغزش محض اس بنا پر ہوئی کہ انہوں نے دین کو اسلاف سے سمجھنے کے بجائے، بزرگوں جن کی دین میں گہری سمجھ تھی ان سے سمجھنے کے بجائے اپنی رائے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ میرے نزدیک کسی بھی مسلمان کے لیے نہایت خطرناک بات ہے کہ اس میں اسلاف کے سلسلے میں، بزرگوں کے سلسلے میں جو گزر گئے، امت کا دین میں گہرا علم رکھنے والے، ان کے سلسلے میں یہ بات آ جائے کہ ارے ان کی پیروی کر کے کیا کرنا، ان کے پیچھے چل کے کیا کرنا، اور ان کے علم و فہم سے بیزاری کا جرثومہ پیدا ہو جائے، یہ نہایت خطرناک بات ہے۔ کسی کے اندر یہ وائرس پیدا ہو جائے کہ اسلاف کیا ہمیں دے گئے، ارے قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، براہ راست اس کو سمجھو، تو پھر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ آج کل غیر مقلدین کا نوجوان طبقہ سلفیت کا نعرہ لگا رہا ہے، ایک لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں، بہرحال ہمارے بھائی ہیں اور ان کی فکر ہونی چاہیے۔ امت کے نوجوانوں کو اسلافی سے بددم کر رہا ہے، سلفیت کا نام لے کر۔ یہ وقت بہت بڑا فتنہ ہے موجودہ وقت کا، اللہ اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور ائمہ دین، فقہاء امت اور محدثین کے راستے پر گامزن رکھے، اور انہی کا ہمیں متبع و مقلد بنائے، اور انہیں علم و فہم کی روشنی، انہی کے علم و فہم کی روشنی میں ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقلید دراصل سلامتی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا نام ہے، تقلید میں دین و ایمان کی سلامتی ہے، عدم تقلید کا راستہ نہایت خطرناک ہے، اس سے اسلاف سے انسان بدگمان ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مذاہب اربعہ کے مدون ہو جانے کے بعد ساری امت نے اسی تقلید کے راستے کو اختیار کیا، اور ہمارے اور آپ کے بھی دین کی سلامتی اور کا واحد ذریعہ، اور خصوصاً اس زمانے میں تو اور زیادہ بڑھ کر تقلید اور اسلاف پر اعتماد ہے۔ تقلید نامی ہے، بزرگوں پر، اللہ والوں پر، دین میں جن کی گہری سمجھ ہے، قرآن اور حدیث نے جن شخصیتوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا، ان پر اعتماد کر لینے کا نام ہی تقلید ہے۔